جاء نصر اللہ والفتح۔ سورت کا نام سورہ نصر ہے۔ یہ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ ایک بہت عجیب و غریب قصہ ہے، اس کو سننا چاہیے مسلمانوں کو، جس سے معلوم ہوگا کہ زندگی میں اتنا جھک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ صلح کی تھی۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جس میں ہم کو صلح حدیبیہ سے بہت سارے سبق ملیں گے۔ ایک فتح تو فتح مکہ ہوا تھا، یعنی مکہ میں جو فتح ہوئی تھی وہ فتح مکہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ تو مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد فتح آ چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ فتح سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو دین کے بدلے میں فتح عطا فرماتے ہیں، ان کی محنت کے بدلے میں۔ ایک تو ملک پہ فتح ہو گئی ہے مکہ المکرمہ میں، وہ فتح تو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں پر فتح مکہ مراد ہے، اور یہاں پر اللہ کی مدد اور فتح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بعد دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ صورت نازل ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھ کر جو ہے رو رہے تھے۔ باقی کے تمام صحابہ کرام کو خوشی ہونے لگی کہ یہ صورت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کا دین پورے عرب میں، پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ تو ایک خوشی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ اس خوشی کے موقع پر بھی یہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ صورت تو بہت اچھی خوشی کی نازل ہوئی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو مجھے اس بات کا دل میں کھٹکا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے پردہ فرما جائیں گے۔ اس لیے میرے دل میں جو ہے پریشانی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا چچا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کا ہم کو اشارہ مل رہا ہے کہ اب دین مکمل غالب آ رہا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے رخصت ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، سفر کے مہینے میں بیمار ہو گئے، اور پھر ربیع الاول میں 12 تاریخ کو آپ کی بیماری بہت بڑھ گئی، اور صحابہ کرام کے درمیان میں سے قیامت کا منظر اور وہ دل دھا دینے والا ایسا سانحہ ساری کائنات کے اوپر اس سے بڑا سانحہ کبھی نہیں آیا۔ صدیقہ کائنات ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مجھے کسی کی موت کا غم ہی نہیں لگتا تھا، اتنا بڑا غم آ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا موت کا غم جو ہونا چاہیے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اتنا بڑا غم میری گود میں آ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب اس وقت کا منظر تھا جس کو ہم موقع پر سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور اللہ کی طرف نگاہیں کر رہے تھے۔ جبریل امین کے ساتھ
ملک الموت تشریف لائے تھے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اجازت لے کر جانا، اجازت لے کر تشریف لائے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اب تو میں میرے دوست یعنی میرے اللہ جو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام ایک جملہ کہتے تھے اللہم سکرات الموت، اللہم سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی، موت کی سختی۔ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ کہنے کو من چاہتا ہے، کتابوں میں شاید ہو کہ نہ ہو، پڑھیں گے، لیکن یہ جملے پر کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی تکلیف اٹھائی، پوری زندگی تکلیف اٹھائی، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف؟ کیا اللہ آپ کو موت کی بھی تکلیف دیتے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو موت ایسی آتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا موت کی تکلیف ہو سکتی تھی؟ پھر آپ کہہ رہے اللہم سکرات الموت، تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار عالم میری امت پر موت کی سختی مت ڈالنا، میری امت کو موت کی سختی میں مبتلا نہ کرنا، میری امت کو موت کی سختی کے اندر دبوچ مت لینا، ان کے لیے آسانیاں کر دینا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موت کی سختی والے انسان کے اوپر جب موت کی سختی ہوتی ہے اور اس کو اگر چلانے کا موقع دیا جائے تو وہ اتنی طاقت سے چلائے کہ کئی دور تک اس کی آواز پہنچ جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن امید ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری جملوں کی لاج رکھ کے اللہ ہم سب گنہگاروں کے ساتھ بھی رحمت اور نرمی کا معاملہ ضرور فرمائیں گے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی، اللہ موت کی سختی، اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور کامیابی آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ آپ دیکھو گے النَّاسَ لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ پوری 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی میں اتنی تکلیف اٹھائی تھی، تب بھی آپ دیکھیے مدینہ المنورہ میں جب پہلی مرتبہ غزوہ بدر ہوا تو کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے۔ 13 برس اتنی تکلیفیں اٹھائی تو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو ملا کے 313 لوگ میدان بدر میں تشریف لائے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ ساری محنت ملا کر اب ہم نے دنیا میں آپ کے نام کو چمکا دیا ہے اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ لیکن سلام ہو اسلام پر، سلام ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، جہاں پر فتح ہے، جہاں پر کامیابی ہے، وہاں پر جشن کی جگہ، وہاں پر ناچنے اور گانے کی جگہ۔ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کو یوں کہتے ہیں کہ جب فوج در فوج داخل ہو جائے، تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو کیا کرو گے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تعریف بیان کرنا اور استغفار کرنا۔ ہمیں بھی کوئی کامیابی حاصل ہو تو سب سے پہلے سورہ نصر کو یاد رکھنا، ایک دم سے بھول نہ جانا کہیں اللہ وہ کامیابی واپس نہ لے لے، بلکہ فوراً سورہ نصر یاد آئے گی۔ تجارت میں کامیابی ہو، اپنے کام میں کامیابی ہو، اپنے کیس میں کامیابی ہو، کوئی دشمن کے مقابلے میں کامیابی ہو صحیح طریقے سے، تو فوراً ہمیں کیا یاد آنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا،
بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سا سبق ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے۔ خوشیاں آئے، نعمت آئے، طاقت آئے، کامیابی آئے تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اپنے کام کریں گے، کبھی بھی ان چیزوں میں اللہ ناکامی نہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو سورہ نصر انشاءاللہ اس کی آئندہ میں فضیلتیں بھی بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے بھی وہاں پر ایک آیت کریمہ بتائی تھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طریقے سے سلام علی نوح فی العالمین۔ جن لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اثرات ہو جاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو دوا کے بغیر، دوا سے بھی نہیں ٹھیک لگتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ دونوں آیتوں کو 12 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینے کی عادت ڈالیں گے، تھوڑے دن میں اس سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ دونوں آیتیں یاد رکھیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ قرآن کی برکت ہم کو نصیب فرمائے۔